ملینیرو یہ ویڈیو اگر آپ یہاں پہ پوز کر کے اپنے امی ابو کو لے آئیں یا ایک بار دیکھ لیں، پھر ان کو لازمی دکھانا ہے، بیکاز یہ ویڈیو ان کے لیے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ آپ اگر ماں باپ ہو خود تو وہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ سو بسم اللہ پھر سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم عرب پتیوں کے امی ابو، میں ہوں آزاد چائے والا۔ ہمارے پاکستان میں جو ایک مجھے بیماری دکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ لاڈ دے دیتے ہیں کہ وہ پوری زندگی بچے رہتے ہیں اور خود کچھ نہیں کر پاتے، جبکہ اگر ویسٹ میں دیکھو جن کو یار ہم ذرا زیادہ کچھ سمجھتے ہیں تو ان کے بچے کم عمری میں پیسے کمانا سیکھ جاتے ہیں، چیزیں کرنا، دنیا کا سامنا کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اکثر بچے وہاں 18 سال کی عمر میں اپنا جو خرچہ ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں 30 سالہ بچے میں نے دیکھے ہیں جو بچے نہیں کہلاتے اور کہلانے نہیں چاہیے، وہ بھی اپنی امی ابو سے جیب خرچ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ جو آپ لاڈ ان کو دیتے ہیں یہ کتنی مہلک بیماری ہے۔ ہماری جو جنریشن ہے پوری ایک تباہ ہو چکی ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں ہے۔ تو اگلی جو جنریشن ہے یا اب بھی اگر آپ رک جائیں ان کو زیادہ لاڈ دینا تو آپ کا خود کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا جو نقصان آپ کو ہوتا ہے اپنے بچوں کو زیادہ لاڈ دینے کا وہ یہ کہ آپ کے بچے بہت کمزور رہ جاتے ہیں، زندگی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، پوری زندگی آپ نے ان کو کوئی ذمہ داری نہیں دی تو ظاہر ہے جب بڑے ہو جائیں گے اچانک تو ذمہ دار تو ہو نہیں جائیں گے، اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، کسی اور کی کیا اٹھائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بگڑ جاتے ہیں اب جب ان کے اوپر یار زندگی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے یا کوئی مشکلات آتی ہے یا ان کو جاب نہیں ملتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کا حق تھا کہ وہ یار کوئی ان کو وہ جاب لے کے دے، کیونکہ زندگی پوری آپ ان کی خاطر تواضع کرتے رہے ہیں تو اب یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پوری دنیا کو ان کے لیے جھکنا چاہیے۔ چوتھا جو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں بچوں کو زیادہ لاڈ دے کے وہ یہ کہ آپ کے بچے دوسروں کو کم تر اپنے سے سمجھتے ہیں۔ پوری زندگی ان کو آسائشیں آپ نے دیں، ہاں وہ اسکول کے بچے ہوں، ہاں وہ کالج کے ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، اگر وہ بچہ کسی غریب ماں باپ کا بچہ ہے، اگر اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں تو یہ اسے برا بلا بولیں گے، برا سمجھیں گے، کم تر سمجھیں گے۔ جب تک آپ انہیں زندگی کے اصلی امتحانات سے نہیں گزارتے تو اس کی قدر یہ کبھی نہیں جان پائیں گے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ یہ لوگ ناشکرے بہت ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر یتیم سے پوچھو، گھر کی اگر قدر جاننا چاہتے ہو تو وہ جس فٹ پاتھ پہ رہتا ہے اس سے پوچھو۔ آپ کے بچوں نے اگر بھوک دیکھی نہیں، پوری زندگی ان کو کھلایا پلایا گیا ہے، محنت کبھی آپ نے ان کو کرنے نہیں دی تو پھر پھرا کے یہ آپ کو خود ڈسیں گے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ کافی بچے یہ جو اس لاڈ سے گزر کے نکلتے ہیں جب ان کو دنیا کا سامنا خود کرنا پڑتا ہے، جب اللہ نہ کرے آپ کو اللہ یار لمبی زندگی دے آپ ان کے سر پہ نہیں رہتے تو یہ مینٹل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یہ ان کو حقیقت کا سامنا نہیں کرنے ہوتا، یہ اپنے آپ کو نااہل سمجھتے ہیں، ان کی سیلف ورتھ جو ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساتویں چیز، ان کی کوئی بندہ عزت نہیں کرتا، کوئی بندہ اس بندے کی عزت نہیں کرے گا جو قابل نہیں ہوتا، جو اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ بجائے کہ اپنے بچوں کو یہ رٹا کروانا کالج اور یونیورسٹی کا، آپ ان کو کسی پریکٹیکل سکل میں گھسا دیں، کوئی زندگی کی کوئی چیز سکھا دیں تو کم از کم یہ اتنے قابل ہو جائیں گے کہ کسی کے کام آ سکیں، کوئی ان کی عزت کرے، کوئی چاہے کہ یار ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ The next thing is 8ویں نمبر پہ کہ یہ پریکٹیکل لائف میں اتنے فیلئر ہوتے ہیں کہ جس کو ہم بولتے ہیں نا اسٹریٹ سمارٹ، یعنی گلی والی عقل رکھنا، یہ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ان کو بہت سارے لوگ بآسانی غلط ٹریک پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ معصوم اتنے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ دنیا میں اچھا ہے، یعنی کہ رسک اورس نہیں ہوتے۔ رسک اورس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بآسانی گمراہ کیا جا سکتا ہے، ان سے فراڈ کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کا دل دکھایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان جو آپ کرتے ہیں ان کو زیادہ لاڈ دے کے، یہ 30 سال کے ہو کے بھی زیرو ہوتے ہیں۔ ان کو اگر فرض کریے اس وقت بھی عقل آ جائے کہ مجھے اپنا بیڑا خود اٹھانا ہے، مجھے کچھ سیکھنا پڑے گا، اپنی قابلیت بڑھانی پڑے گی، دنیا آپ کے آگے پلیٹ پہ آپ کو نہیں سب کچھ سرو کرتی، تو ان کو زیرو سے شروع کرنا پڑے گا، یعنی پوری دنیا سے 30 سال یہ پیچھے ہوں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ 30 سال کا ہو اور نہ اس کی شادی ہو، نہ وہ آپ کے پوتیاں پوتے آپ کو دے سکے، نہ وہ کما سکے خود، جس طرح آپ پہلے اس کو پالتے تھے ایز اے بچہ تب بھی آپ اس کو پالتے رہیں؟ نہیں نہ چاہیں گے ایسے۔
آپ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ قابل ہو, ہمارے بچے کی خود عزت ہو, ہمارے بچہ ہمارا خیال رکھے, تو پھر ابھی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو زیادہ لاڈ نہیں دینا, ان کو گرنے دیں, ان کو جا کے کمانے دیں, ان کو کیا کہتے ہیں دنیا چکھنے دیں. اور وہ جو آپ کے زمانے میں شاہد کام کیا کرتی تھی نا, وہ یونیورسٹی اور کالج, وہ اس دور میں کام نہیں کرتی, وہ بہت پرانا سسٹم ہو گیا. کتنے لوگ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں ٹی وی دیکھتے ہوں؟ بہت کم. شاید آپ کی جنریشن استعمال کرتی ہے, لیکن آپ کی جو بچے ہیں یہ موبائل کو ترجیح دیتے ہیں. تو دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ آپ کے زمانے میں صرف ایک چینل ہوا کرتا تھا, پی ٹی وی. اب یوٹیوب, جس کی بدولت آپ یہ دیکھ رہے ہیں, صرف اس پلیٹ فارم پہ کروڑوں چینلز ہیں, نجی چینلز ہیں, گورنمنٹ کے چینلز ہیں, ہر قسم کے چینلز ہیں. آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہوں گے. تو زمانہ اتنا بدل گیا کہ ہمارا جیسا چینل آپ کے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کو انسٹیٹیوٹس میں بھیجیں, آپ بچوں کو شاگردی کہیں کروائیں, لیکن خدایا اپنے پیسے مت ضائع کریں ان چیزوں پہ جو 20 سالہ پرانی چیزیں ہیں اور اس میں کوئی قابلیت کسی کی نہیں بنتی. آپ ارد گرد دیکھ لیں کتنے بچے یونیورسٹیز کر کے آئے ہیں, کتنے بچے کالجز کر کے آئے ہیں, اور ان کی کیا ویلیو ہے. ان کو پھر جا کے کچھ نئی چیز سیکھنی پڑتی ہے اپنی کچھ منوانے کے لیے دنیا میں. تو آخر کار نقصان آپ کا ہوگا, بچوں کا تو ہوگا, آپ کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھے گا. میں ہوں آزاد چائے والا. اگر میں نے کچھ برا کہہ دیا یا بدتمیزی کر دی, آئی ایم ریئلی سوری. آپ سارے میرے سے بنے ہیں. السلام علیکم.